السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر محمد عارف صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں ریئل فیس میڈیا۔ ناظرین، آج جس شخصیت کا تعارف آپ کے سامنے رکھوں گا، تاریخ اسلام میں انہیں سیدنا خالد بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ سیدنا خالد بن سعید کا شمار نہایت جلیل القدر صحابہ میں ہوتا ہے۔ ان کا تعلق قریش کے خاندان بنو امیہ سے تھا۔ ان کا مکمل نسبی نام خالد بن سعید بن عاص بن امیہ ہے۔ عبد مناف پر ان کا سلسلہ نسب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ سیدنا خالد کا والد بڑے دبدبے اور رعب والا رئیس تھا اور مکہ میں بڑے اثر اور اقتدار کا مالک تھا۔ ناظرین، بعثت نبوی کے ابتدائی زمانے کا ذکر ہے کہ ایک دن مکہ کے ایک جوان سیدنا ابوبکر صدیق کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت صبح کا وقت تھا۔ اس نوجوان کے چہرے پر اضطراب کے آثار نمایاں تھے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی صبح اس نوجوان کی ایسی حالت دیکھ کر حیران ہوئے، کیونکہ وہ کسی معمولی گھرانے کا فرد نہیں تھا، بلکہ بنو عبد شمس کے اس نامور سردار کا فرزند تھا، جسے اہل مکہ نے ذوالتاج، تاج والے کا لقب دے رکھا تھا، اور جس کی دستار کی شان یہ تھی کہ کوئی دوسرا اس رنگ کی دستار نہیں اپنے سر پر رکھ سکتا تھا جو وہ پہنتا تھا۔ سیدنا ابوبکر صدیق نے اس سے پوچھا، کیوں بھائی، آج صبح ہی صبح کیسے آنا ہوا؟ نوجوان نے نہایت دھیمے لہجے میں جواب دیا، اے ابوبکر، رات کو میں نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے۔ اسی شش و پنج میں آپ کے پاس آیا ہوں کہ آپ اس خواب کے بارے میں مجھے کچھ بتائیں، کیونکہ مکہ میں مجھے کوئی اور شخص ایسا نظر نہیں آتا جو تعبیر رویا میں آپ جیسی مہارت رکھتا ہو۔ صدیق اکبر نے فرمایا، بھتیجے، تم نے اپنا خواب تو بیان ہی نہیں کیا، ذرا بتاؤ تو صحیح تم نے کیا دیکھا؟ نوجوان نے کہا، میں نے خواب دیکھا کہ ایک غار کے دہانے پر کھڑا ہوں جس میں آگ بھڑک رہی ہے۔ میرے والد پوری قوت سے مجھے اس غار میں دھکیل رہے ہیں، لیکن محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا گریبان مضبوطی سے پکڑ رکھا ہے اور وہ مجھے اس غار میں گرنے سے بچا رہے ہیں۔ یہ کشمکش جاری تھی کہ میری آنکھ کھل گئی۔ رات کا بقیہ حصہ میں نے سخت اضطراب میں کاٹا اور صبح ہوتے ہی آپ کے پاس چلا آیا۔ سیدنا ابوبکر صدیق نے نوجوان کی بات ختم ہوتے ہی فرمایا، برادر زادے، میرا مشورہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس دین کی دعوت دے رہے ہیں، تم فوراً اس کو قبول کر لو۔ تمہارے خواب سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایسا کرنے سے تم اس آتشی غار میں گرنے سے بچ جاؤ گے، البتہ تمہارے والد کی قسمت میں یہ سعادت نہیں، وہ اس غار میں گریں گے۔ سیدنا ابوبکر صدیق کا پرخلوص مشورہ نوجوان کے دل میں اتر گیا۔ وہ وہاں سے اٹھ کر سیدھا سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اے ابن عبد المطلب، آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری دعوت یہ ہے کہ اللہ ایک ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے، صرف اسی کی پرستش کرو اور مجھ کو اس کا رسول مانو۔ ان پتھر کے بتوں کی پوجا چھوڑ دو جو کسی کو نفع یا نقصان پہنچانے پر قادر نہیں۔ ان کو تو اس بات کی بھی خبر نہیں کہ کون ان کی پرستش کرتا ہے اور کون نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات سن کر نوجوان کا چہرہ چمک اٹھا اور اس کی زبان پر بے ساختہ یہ الفاظ آ گئے، اے اللہ کے رسول، میں خدا واحد اور آپ کی رسالت پر صدق کے دل سے ایمان لاتا ہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ مجھے راہ حق میں ثابت قدم پائیں گے۔ ناظرین، ایک امیر گھرانے کا یہ نوجوان، جنہوں نے ہر قسم کا عیش و آرام میسر ہونے کے باوجود حق قبول کرنے کا پرخطر راستہ اختیار کیا اور سخت نامساد حالات میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن اقدس تھاما، وہ سیدنا خالد بن سعید اموی تھے۔ مورخ ابن اسیر کا بیان ہے کہ سیدنا خالد بن سعید کا والد جس رنگ کا امامہ باندھتا تھا، مکہ میں کسی دوسرے شخص کو یہ جرت نہ تھی کہ وہ اس رنگ کا امامہ باندھ سکے، اسی لیے وہ لوگوں میں صاحب تاج کے لقب سے مشہور ہو گیا۔ جب ان کے والد کو سیدنا خالد کے قبول اسلام کا علم ہوا تو وہ سخت غضبناک ہوا۔ سیدنا خالد باپ کے قہر و غضب سے بچنے کے لیے کہیں چھپ گئے۔ والد ابو احیہ نے اپنے دوسرے بیٹوں کو ان کی تلاش کے لیے بھیجا، وہ انہیں پکڑ کر باپ کے پاس لے گئے۔ باپ نے سیدنا خالد کو سخت سست کہنے کے بعد اس بے دردی سے پیٹا کہ اس کے ہاتھ کی لکڑی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ جب مارتے مارتے تھک گیا تو کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو چھوڑ دو ورنہ تمہاری خیر نہیں۔ لیکن خالد دل و جان سے اسلام کے شیدائی بن چکے تھے، بولے، ہرگز نہیں، خواہ میری جان بھی چلی جائے، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن اقدس ہاتھ سے نہ چھوڑوں گا۔ والد نے بہت ڈرایا مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئے۔ اس پر باپ نے انہیں پھر مارا اور گالیاں دیں۔ اس کے بعد کہا، خالد، تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری قوم سے الگ راستہ اختیار کر لیا ہے، وہ ہمارے معبودوں کی مذمت کرتا ہے، ہمارے آباء و اجداد کو گمراہ قرار دیتا ہے، تجھے شرم نہیں آتی کہ ان باتوں میں اس کا ساتھ دیتا ہے؟ سیدنا خالد نے بے دھڑک جواب دیا، خدا کی قسم،
محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہتے ہیں میں ہر حال میں ان کی پیروی کروں گا۔ والد نے تنگ آ کر کہا نالائق میری آنکھوں سے دور ہو جاؤ، میرے گھر میں تجھے کھانا نہیں ملے گا۔ سیدنا خالد نے نہایت اطمینان سے جواب دیا آپ میرا رزق بند کر دیں گے تو اللہ مجھے رزق دے گا۔ اس کے بعد وہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ ہی کے ساتھ رہنے لگے۔ ابن سعد کا بیان ہے کہ ایک روز وہ مکہ کے نواح میں ایک سنسان جگہ نماز پڑھ رہے تھے کہ ان کے والد کو اس کی خبر پہنچ گئی۔ انہوں نے ان کو بلا کر ایک بار پھر ورغلانے کی کوشش کی اور اپنے آبائی مذہب کی طرف لوٹ آنے کی ترغیب دی، لیکن سیدنا خالد نے جواب دیا کہ میں مرتے دم تک اسلام ترک نہیں کروں گا۔ یہ جواب سن کر ان کے والد نے ان کے سر پر لکڑی مارنی شروع کی، یہاں تک کہ لکڑی ٹوٹ گئی اور پھر اس نے سیدنا خالد کو قید کر دیا اور ان کا کھانا پینا بند کر دیا۔ سیدنا خالد 3 دن تک بھوکے پیاسے مکہ کی ہولناک گرمی میں قید تنہائی کی مصیبتیں جھیلتے رہے۔ چوتھے دن موقع پا کر بھاگ نکلے اور نواح مکہ میں کہیں چھپ گئے۔ کچھ عرصہ بعد جب اسلام کا دوسرا قافلہ حبشہ جانے لگا تو سیدنا خالد مکہ واپس آئے اور اپنی بیوی کو ساتھ لے کر اس قافلے کے ہمراہ حبشہ چلے گئے۔ سیدنا خالد کی اہلیہ کا نام اہل سیر نے امینہ لکھا ہے اور بعض نے حمینہ۔ ان کا تعلق بنو خزاعہ سے تھا اور وہ بھی بعثت نبوی کے ابتدائی زمانے میں اسلام قبول کرنے والوں میں شامل تھیں۔ دونوں میاں بیوی تقریباً 13 برس تک حبشہ میں غریب الوطنی کی زندگی گزارتے رہے۔ وہیں ان کے صاحبزادے سعید اور صاحبزادی ام خالد پیدا ہوئیں۔ بعد میں ان دونوں کو بھی شرف صحابیت حاصل ہوا۔ سیدنا خالد کے قیام حبشہ کے دوران سیدہ ام حبیبہ بنت ابی سفیان بیوہ ہوئیں تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں شاہ حبشہ کی وساطت سے نکاح کا پیغام بھیجا۔ سیدنا ام حبیبہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام بصد مسرت قبول کر لیا اور سیدنا خالد بن سعید کو اپنا وکیل مقرر کیا۔ نجاشی نے سیدنا جعفر بن ابی طالب اور دوسرے مسلمانوں کو بلا کر خود سیدہ ام حبیبہ کا غائبانہ نکاح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پڑھایا۔ اس موقع پر سیدنا خالد نے نہایت حسن و خوبی سے سیدہ ام حبیبہ کی وکالت کا فرض انجام دیا اور رسم نکاح سے فراغت کے بعد شرکائے مجلس کو کھانا کھلا کر رخصت کیا۔ اس واقعے کے کچھ عرصے کے بعد سیدنا خالد بن سعید اپنے اہل و عیال اور دوسرے مسلمانوں کے ساتھ حبشہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے۔ اس وقت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ خیبر میں مصروف تھے۔ سیدنا خالد بن سعید اور حبشہ سے واپس آنے والے دوسرے تمام مسلمان خواتین کو مدینہ میں چھوڑ کر شوق جہاد میں سیدھے خیبر پہنچے۔ اس وقت خیبر فتح ہو چکا تھا اور مسلمان خوشی منا رہے تھے۔ اپنے غریب الوطن بھائیوں کو اپنے درمیان پا کر ان کی مسرت دوبالا ہو گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اہلاً سہلاً مرحبا کہا، ان سے معانقہ فرمایا۔ حافظ ابن عبد البر نے الاستیاب میں لکھا ہے اگرچہ یہ سب اصحاب غزوہ خیبر میں عملاً شریک نہ ہو سکے تھے تاہم سرور عالم نے مال غنیمت میں ان کا حصہ بھی لگایا۔ اس کے بعد سیدنا خالد بن سعید نے عمرہ کی ادائیگی میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمرکابی کا شرف حاصل کیا۔ فتح مکہ کے موقع پر وہ 10,000 قدوسیوں کی جماعت میں شامل تھے۔ فتح مکہ کے بعد سیدنا خالد بن سعید نے حنین، طائف اور تبوک کے غزوات میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق رفاقت ادا کیا۔ بدر و احد اور خندق کے غزوات سیدنا خالد بن زید کے قیام حبشہ کے دوران گزر چکے تھے۔ ان میں شرکت سے محرومی پر ان کو عمر بھر افسوس رہا۔ ابن سعید کا بیان ہے کہ ایک دفعہ انہوں نے سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ افسوس کہ ہم لوگ غزوہ بدر میں شریک ہونے کا شرف حاصل نہ کر سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم کو یہ پسند نہیں کہ دوسرے لوگوں نے ایک ہجرت کا شرف حاصل کیا اور تم لوگوں یعنی مہاجرین حبشہ نے دو ہجرتوں کا؟ ناظرین، سیدنا خالد بن سعید قریش کے ان گنے چنے لوگوں میں سے تھے جو بعثت نبوی کے وقت اچھی طرح لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ چنانچہ جب وہ حبشہ سے مدینہ آئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے وقتاً فوقتاً خطوط لکھوایا کرتے۔ زرقانی کا بیان ہے کہ 9 ہجری میں بنو ثقیف کا وفد بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا تو ان کے اور حضور کے درمیان جو معاہدہ طے پایا اس کی کتابت سیدنا خالد بن سعید نے کی۔ مسند ابو داؤد میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل یمن کو جو امان نامہ دیا تھا اس کو بھی سیدنا خالد نے لکھا تھا۔ سیدنا خالد کے 2 بھائی عمر بن سعید اور ابان بن سعید بھی شرف اسلام سے بہرہ ور ہو گئے تھے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان تینوں بھائیوں کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے اور ان کو حکومت اور امارت کا اہل سمجھتے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا خالد کو یمن کا، سیدنا ابان کو بحرین کا اور سیدنا عمر کو تیمہ کا عامل مقرر فرمایا۔ تینوں بھائی حضور کے اعتماد پر پورے اترے اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت تک اپنے فرائض نہایت حسن و خوبی سے انجام دیتے رہے۔ حافظ ابن عبد البر نے الاستیاب میں لکھا ہے کہ تینوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصال کی خبر سنی تو سب پر اس دلدوز خبر نے یکساں اثر کیا اور تینوں اپنے اپنے عہدے چھوڑ کر مدینہ آ گئے۔
اس وقت سیدنا ابو بکر صدیق مسند خلافت پر فائز ہو چکے تھے۔ انہوں نے تینوں بھائیوں کو بلا کر فرمایا کہ تمہیں خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان عہدوں پر مقرر فرمایا تھا، اس لیے تم لوگوں سے بڑھ کر کوئی اور ان عہدوں کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم لوگ حسب سابق اپنے فرائض انجام دیتے رہو۔ لیکن تینوں بھائیوں نے ایک ہی جواب دیا کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی کے عامل نہیں بن سکتے۔ ابن جریر اور طبری کا بیان ہے کہ مدینہ واپس آنے کے بعد سیدنا خالد بن سعید 2 ماہ تک سیدنا ابو بکر صدیق کی بیعت کرنے میں متعامل رہے، لیکن صدیق اکبر نے ان سے کچھ تعرض نہ کیا۔ پھر وہ سیدنا ابو بکر صدیق کے حسن اخلاق اور حلم اور تحمل سے اس قدر متاثر ہوئے کہ خوش دلی سے ان کی بیعت کر لی۔ جب انہوں نے سیدنا ابو بکر صدیق کی ذات میں وہ تمام اوصاف پائے جو اس وقت امت مسلمہ کی سربراہی کے لیے ضروری تھے، تو انہوں نے بیعت کرنے میں ایک لمحہ بھی توقف نہ کیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق کے خلافت پر فائز ہونے کے فوراً بعد فتنہ ارتداد کی آگ اس تیزی سے بھڑکی کہ اس کے شعلوں نے دیکھتے ہی دیکھتے سارے عرب کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ چند قبائل کے سوا عرب کا کوئی قبیلہ ایسا نہ تھا جو اس عظیم فتنے سے متاثر نہ ہوا ہو۔ اس نازک موقع پر سیدنا ابو بکر صدیق کوہ استقامت بن کر کھڑے ہو گئے اور اپنی ہمت، شجاعت، تدبیر اور فراست کی بدولت خلافت اسلامیہ کی ہچکو لے کھاتی کشتی کو ہولناک گرداب بلا سے صحیح سلامت نکال لائے۔ فتنہ ارتداد کے استئصال کے لیے جن جوامردوں نے سر دھڑ کی بازی لگا دی، سیدنا خالد بن سعید بھی انہی میں سے ایک تھے۔ ابن اسیر کا بیان ہے کہ مرتدین کے خلاف مارکوں میں ایک مرتبہ ان کا مقابلہ عمر بن مادی کرب زبیدی سے ہو گیا۔ عمر بن مادی کرب بڑے ڈیل ڈول کے آدمی تھے اور عرب کے نامور بہادروں میں شمار ہوتے تھے۔ بعض روایتوں کے مطابق ان کو 1000 سواروں کے برابر تسلیم کیا جاتا تھا۔ بدقسمتی سے وہ جھوٹے مدعی نبوت اسود انسی سے متاثر ہو کر اس کے حامیوں میں شامل ہو گئے۔ سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ جسمانی قوت کے لحاظ سے عمر بن مادی کرب کے ہم پلہ نہیں تھے، لیکن جوش ایمانی نے ان کے بازوؤں میں بجلیاں بھر دی تھیں۔ انہوں نے عمر بن مادی کرب کو نہ صرف زخمی کر دیا بلکہ ان کی تلوار اور گھوڑا بھی چھین لیا۔ عمر بن مادی کرب نے بھاگ کر جان بچائی اور بعد میں دوبارہ مسلمان ہو کر جہاد شام میں گراں قدر خدمات سر انجام دی۔ فتنہ ارتداد کے ختم ہو جانے کے بعد سیدنا ابو بکر ایران اور شام کی مہمات کی طرف متوجہ ہوئے اور مسلمانوں کو ایران اور شام کی اسلام دشمن قوتوں کے خلاف جہاد پر جانے کی ترغیب دی۔ سیدنا خالد بن سعید ان سرفروشوں میں سے تھے جنہوں نے سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر کی دعوت پر لبیک کہا۔ انہوں نے خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہا، خدا کی قسم مجھ کو یہ بات پسند ہے کہ میں کسی سر بفلک پہاڑ سے گر پڑوں یا زمین و آسمان کے درمیان مجھے کوئی خونخوار پرندہ اچک لے، لیکن یہ پسند نہیں کرتا کہ آپ مجھے بلائیں اور میں توقف کروں، آپ حکم دیں اور میں تعمیل نہ کروں۔ واللہ مجھے نہ دنیا سے محبت ہے اور نہ میں طویل زندگی کی تمنا رکھتا ہوں۔ تم سب لوگ گواہ ہو کہ میں، میرے اعزا و اقارب اور میرے نوکر چاکر سب راہ حق میں لڑنے کے لیے وقف ہیں۔ ہم برابر دشمنان دین سے مصروف جنگ رہیں گے یہاں تک کہ اللہ انہیں ہلاک کر ڈالے یا ہم اپنی زندگیاں قربان کر دیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا خالد بن سعید کے حق میں دعائے خیر کی اور پھر انہیں تیمہ جانے والی امدادی فوج کا افسر مقرر کر دیا۔ سیدنا خالد اپنی فوج کو لے کر مدینہ سے چلنے لگے تو سیدنا ابو بکر صدیق سے مخاطب ہو کر کہا، اے خلیفہ رسول اپنا ہاتھ دیجئے، میں نہیں جانتا کہ آج کے بعد پھر اس دنیا میں ملاقات ہوگی یا نہیں۔ اگر خدا نے ملاقات کا موقع دیا تو ہم اس کی بخشش اور رحم کے تمنا ہی رہیں گے، اور اگر آج کے بعد پھر قسمت میں ملاقات نہیں تو اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اور آپ کو جنت میں رسول اللہ کی زیارت کا شرف نصیب فرمائے۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے ہاتھ بڑھا کر سیدنا خالد سے نہایت محبت اور اتفاق کے ساتھ مصافحہ کیا۔ یہ سماع اتنا اثر انگیز تھا کہ سیدنا ابو بکر، سیدنا خالد بن سعید اور دوسرے تمام مسلمان آپ دیدہ ہو گئے اور سب پر دیر تک رکت طاری رہی۔ پھر سیدنا ابو بکر صدیق نے فرمایا، ٹھہرو، کچھ دور ہم تمہارے ساتھ چلتے ہیں۔ سیدنا خالد نے عرض کیا، میں نہیں چاہتا۔ سیدنا ابو بکر نے فرمایا، لیکن میں اور دوسرے مسلمان یہی چاہتے ہیں۔ چنانچہ سب لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اور مدینہ کے باہر تک سیدنا خالد بن سعید اور ان کے ساتھیوں کا ساتھ دیا۔ رومیوں کو تیمہ کی طرف سیدنا خالد بن سعید کی پیش قدمی کی اطلاع ملی تو انہوں نے زور و شور سے جنگ کی تیاری کی اور شام کی سرحد پر آباد بعض مرتد عرب قبائل کو اپنے ساتھ ملا کر مختلف اطراف میں چھاپے مارنے شروع کر دیے۔ سیدنا خالد بن سعید نے دربار خلافت کی ہدایت کے مطابق ان پر ایسی زبردست جلغار کی کہ تمام رومی تتر بتر ہو گئے اور ان کے حامی عرب قبائل تائب ہو کر دوبارہ حلقہ اسلام میں آ گئے۔ اب رومیوں کا ایک نامور سردار باہان ایک جرار لشکر کے ساتھ سیدنا خالد بن سعید کے مقابلے پر آیا۔ سیدنا خالد نے اسے شکست فاش دی۔
وہ اپنی فوج کو دمشق کی طرف ہٹا کر لے گیا اور سیدنا خالد بن سعید واپس تشریف لے آئے۔ اس کے بعد سیدنا خالد بن سعید دوبارہ شام جا کر ایک عام سپاہی کی طرح سیدنا ابو عبیدہ بن جراح کے لشکر میں شامل ہو گئے اور اپنی جان ہتھیلی پر رکھ لی۔ انہوں نے رومیوں کے خلاف متعدد مارکوں میں جاں بازانہ حصہ لیا۔ اس سلسلے میں مورخین نے دمشق اور فحل کے مارکوں کا خصوصیت سے ذکر کیا ہے۔ ان لڑائیوں میں وہ اس جوش اور وارفتگی سے لڑے کہ اپنے بیگانے سب اش اش کر اٹھے۔ اسی زمانے میں سیدنا خالد نے سیدنا اکرمہ بن ابی جہل کی بیوہ سیدہ ام حکیم سے نکاح کر لیا۔ معرکہ فحل کے بعد اسلامی لشکر مرج سفر پہنچا تو سیدنا خالد نے خواہش کی کہ اسی مقام پر رسم عروسی ادا ہو جائے۔ ام حکیم نے کہا کہ دشمن سر پر کھڑا ہے، کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ اس سے نمٹ کر اطمینان سے یہ رسم ادا کریں؟ سیدنا خالد نے کہا مجھے اس مارکے میں اپنی شہادت کا یقین ہے۔ ام حکیم خاموش ہو گئیں۔ ایک پل کے پاس جو اب کنترہ ام حکیم کہلاتا ہے رسم عروسی ادا ہوئی۔ صبح کو سیدنا خالد نے دعوت ولیمہ کا اہتمام کیا۔ ابھی لوگ کھانے سے فارغ نہیں ہوئے تھے کہ رومیوں نے حملہ کر دیا۔ ان کا ایک قوی ہیکل جنگجو سب سے آگے مسلمانوں کو مقابلے کے لیے للکار رہا تھا۔ سیدنا خالد تیر کی طرح جھپٹ کر اس کے مقابلے کے لیے نکلے اور بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ اس کے بعد عام لڑائی شروع ہوئی۔ سیدہ ام حکیم شوہر کی شہادت کا منظر دیکھ رہی تھی۔ اسی وقت وہ اپنے خیمے کی چوب اکھاڑ کر رومیوں پر جھپٹ پڑی اور 7 آدمیوں کو خاک و خون میں سلا کر اپنے شوہر کا انتقام لیا۔ ہماری آج کی مسلمان خواتین کے لیے اس میں بہت درس ہے۔ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ صحابہ کرام سیریز کی اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ۔